اچھا قاری صاحب، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں جیسے بیٹھا ہے اور اس کے گھر سے کوئی کھانا وغیرہ افطاری سحری لانے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ خود گھر سے جا کے لا سکتا ہے؟ یہ میں نے بھی ویسے بتایا ہے، آپ نہیں تھے اس وقت موجود، کہ یہ شرعی عذر بن جاتا ہے نا، کہ جب کوئی گھر سے کھانے والا لانے والا نہیں ہے، اس کی افطاری یا کھانا یا سحری، تو وہ جا کے لا سکتا ہے، لیکن بات نہیں کرے گا، اشارے سے کھانا مانگے گا اور کھانا لے کے آ جائے گا، اور راستے میں کہیں رکے گا نہیں، بات نہیں کرے گا۔ اگر رک گیا، اس کام کے علاوہ کسی کام سے رک گیا اور بات کر لی، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ملا لیں نالج کے لیے، کہ راستے میں گیا تو کھانا لینے تھا، لیکن راستے میں ایک اور ضرورت یاد آ گئی، ایک اور ضرورت اس کو یاد آ گئی، اور وہ شرعی ضرورت ہے کوئی، تو پھر وہ کام بھی کر سکتا ہے، مگر کلام کرنے سے بچے گا۔ ان کے ہاتھ میں ہی دے دے نا۔ اچھا، گھر میں جیسے کوئی اور جیسے شدید ضرورت پڑ گئی جس میں مستورات باہر نہیں جا سکتی، وہ کام کرنے کے لیے اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ وہ شدید ضرورت نوعیت، مطلب بہت اہم نوعیت ہے اور کرنا بھی ضروری ہے، عورتیں مستورات ہیں گھر میں، مرد اور کوئی نہیں ہے، اور وہ جا اگر یہ کے وہ بہت کام کر کے شدید آ سکتا ضرورت ہے؟ ہے کہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی محرم ہے نہیں کرنے والا، یعنی یہ بھی پھر ایک شرعی ضرورت بن جاتی ہے عورت کی، کہ عورت شرعی پردہ کرتی ہے۔ اصل میں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو عورت خود بھی جا سکتی ہے، چونکہ عورت کا جو پردہ ہے وہ بھی اس کے بھی محکامات ہیں نا۔ ایک عورت کے پاس اگر اس کا شوہر اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ عورت گھر میں اکیلی ہے، یا بچے ہیں لیکن کوئی سمجھدار نہیں ہے، یا مریض ہے اس کو بھی نہیں کہہ سکتی، یا کوئی معذور ہے اس کو بھی نہیں کہہ سکتی، تو یہ خود عورت کے اوپر یہ کہ جواز ہو جاتا ہے کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے تو وہ خود جا کے لا سکتی ہے، اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، چونکہ شریعت جو ہے بالکل عقل کے آدمی کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کو اس صورت میں عورت عدت میں ہے، طلاق کی عدت گزار رہی ہے یا وہ بیوگی کی عدت گزار رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو اندر گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ جاب کرتی ہے اور اس کی جاب سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اگر نہ آئے تو اس کا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو وہ اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ اپنی جاب پہ جا سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے پردے میں، بلا ضرورت کلام نہیں کرے گی، آفس میں اپنا ٹائم دے کر واپس آ جائے گی، دیکھیں نا، حالانکہ وہ عدت میں ہے، لیکن اب اس کا روزی روٹی اسی سے وابستہ ہے اور کوئی آمدنی نہیں ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے، تقریباً تمام مکتب فکر کی اجازت ہے۔ تو عورت جو ہے، شریعت کا حکم سمجھنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں نا، شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرے، عورت پردہ کرے، فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بازاروں میں نہ پھرو، لیکن بلا ضرورت، بلا ضرورت۔ شریعت جب بھی حکم دے گی یہ کام کرنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت، یہ کام جائز کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، تو انسان کی ضرورت کو بریک نہیں لگاتی شریعت۔ ضرورت ہے تو قحط آ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو آرام کا وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن فمن اضطر غیر باغ، اضطراب کی حالت میں جتنا جائز ہے کہ زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو مجبوری کے اندر شریعت فلیکسیبل ہو جاتی ہے، جتنا آدمی مجبور ہو جاتا ہے شریعت اس پر نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ تم اٹھا نہ سکو۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کہ علماء بھی کہتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ شریعت کا قاعدہ ایک ہے، جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، جتنے بھی، ان کا قاعدہ ایک ہے، ما لا یطاق، ما لا یطاق کے اصول کے تحت شریعت ہر حکم نافذ کرتی ہے اپنا، کہ جتنی طاقت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنی شریعت آپ کو حکم دے گی، اس سے زیادہ نہیں دے گی۔ لا تظلم نفس علی شیء، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس پہ نصاب پورا ہوتا ہے تو۔ قربانی کس پر ہے؟ جس کا نصاب پورا ہوتا ہے تو۔ کیا سمجھے؟ روزہ کون رکھے گا؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، صحت مند ہو۔
اگر صحت مند نہیں ہے تو نماز میں اس کے لیے نرمی ہو جائے گی. مسجد نہیں جا سکتا, گھر میں پڑھے. گھر میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھے. یعنی جیسی کنڈیشن آئے گی ایسے ہی حکم آ جائے گا. شریعت گھسیٹتی نہیں ہے, ورنہ آج کافر آپ کو جینے نہیں دیتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے, بلکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے کے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کی, لندن کی عدالت میں, چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ دو اس کو. آپ بیٹھیں ادھر بیٹا, ادھر بیٹھیے, پیچھے جائیے, وہاں بیٹھ جائیے, اپنے کام کی طرف دھیان رکھو. تو اس جج نے اس مجرم کے متعلق فیصلہ کیا. کیس چل رہا تھا برطانیہ کی عدالت میں. اس نے کہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کہ آپ دیکھیں ایک انگریز میں, جج میں اتنی عقل ہے تو شریعت کیسے ظلم کر سکتی ہے. ہمیں کہیں سے کوئی گائیڈلائنس لینے کی, رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز, تمام نظیر مکمل ہے, تمام مسائل مکمل ہیں, ہمیں کہیں جانے کی کسی کے دروازے پہ ضرورت نہیں ہے. اب وہ جج نے حکم دیا کہ اس کو لے کے آؤ, ہر حالت میں لے کے آؤ. اچھا وہ شخص تھا بیمار, وہ شخص بیمار تھا. اس شخص کو پولیس والے پکڑ کے لائے اسی حالت میں, بیماری کی حالت میں. اس جج نے حکم سنایا, اس پر فرد جرم عائد کر دی اور اس پہ حکم سنا دیا. جب جو جیوری ہے ججز کی, ان کو پتہ لگا تو ان ججز کی جیوری نے کنڈیمپٹ آف کورٹ اس جج کے اوپر لگائی کہ تم نے یہ اصول کے خلاف کام کیا کہ ایک آدمی بیمار تھا, آنے سے معذور تھا, تو تم نے اس کو عدالت میں کیوں بلایا. یعنی حالانکہ وہ مجرم ہے, مگر اس کو جیوری کونسل نے, ججوں کی جو فیصلوں پہ, ان کے کنڈکٹ پر ججوں کے نظر رکھتی ہے, اس کو جب پتہ لگا اس نے ایکشن لیا اور اس جج پر کنڈیمپٹ آف کورٹ, توہین عدالت لگا کر کے. توہین عدالت کیوں لگائی کہ تم نے جو قواعد اور اصول ہیں ججوں کو جس کے تحت چلنا ہے اس کی خلاف ورزی کی, قانون توڑا جج نے. اس جج پہ کنڈیمپٹ آف کورٹ لگا کے اس کو جیل بھیج دیا. کیوں؟ کہ اس نے عذر کو قبول نہیں کیا. یعنی جج نے عذر کو قبول کرنا ہے انسانیت کے ناطے, کہ جج, تو یہ قاعدہ ہے. تو شریعت تو اس سے بھی بہت آگے, شریعت تو اس سے بہت آگے. تو اس لیے شریعت کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتی کہ جو ما لا یطاق کا جو بنیادی اصول ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.